تو اب دیکھیے اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد سے لے کر مضبوط ترین حکومت ہندوستان میں جو آئی وہ محمود غزنوی کے دور میں آئی. پھر اس کے بعد سے لے کر تقریباً 1858 تک 58 تک 57 تک مضبوط ترین مغلیہ سلطنت تھی، جس کا عروج ہم کہہ سکتے ہیں اورنگزیب کے دور میں تھا. اس نے تو بدبخت نے ہم کو تاریخ سے بھٹکانے کے لیے اکبر دی گریٹ لگا دیا اور لوگ سمجھنے لگے اکبر کی حکومت سب سے زیادہ. وہ نالائق تھا، وہ بدبخت نے تو تمام مذاہب و ادیان کو جمع کر کے ایک مذہب نیا نکال دیا جس کا نام تھا دین الہی. اصل کلائمیکس اگر دیکھنا ہے مغلیہ سلطنت میں تو وہ اکبر کا نہیں ہے، اورنگزیب کا ہے. آپ دیکھیے وہ اللہ کا بندہ کس حد تک کیسے حکومت کیا کہ حکومت کے مال سے خزانے سے اپنے لیے بھی کچھ نہیں لیتا تھا، بلکہ کیا ہے قرآن مصحف لکھ کے لکھنا خطاطی آتی تھی، سلطان کو خطاطی آتی تھی، لکھنے کا کیلیگرافی آتی تھی، اور ٹوپی خود بنتے تھے. تو ٹوپی بننے اور خطاطی کے ذریعے اپنا روزی کا اپنا معاملہ جو بھی ہے وہ کرتا تھا، حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا. اور حکومت کو سب سے زیادہ امن، سکون، اطمینان اور اس حد تک عدل و انصاف کا تھا کہ بعض بادشاہوں نے تو یہاں تک کیا تھا کہ جب دیکھا کہ دربان کبھی کبھی جب آتا ہے کوئی سائل اور پوچھتا ہے کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو کبھی بادشاہ کے بولنے کے باوجود بھی جب بھی کوئی آئے میرے دربار میں بھیجو، کیا مسئلہ ہے میں پوچھ کے برابر کروں گا، ان کے لیے ان کا مسئلے کا حل دوں گا. لیکن دربان کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ بادشاہ رات محنت کیا، دن محنت کیا، ابھی آرام و سکون کا تھوڑا سا وقت ملا تو سو رہا ہے، ایسے وقت میں کوئی سائل آ گیا ہے تو ہم کیوں اجازت دیں. تو کبھی کبھی سائل آنے پر دربان خود واپس لوٹا دیتا تھا کہ نہیں اب نہیں مل سکتے بادشاہ، اور بادشاہ کو معلوم نہیں ہوتا. جب ایک مرتبہ ایسا غریب کا معاملہ ہوا کہ ایک غریب ملنا چاہتا ہے اور دربان نے واپس کر دیا، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے بیڈ، اپنے سونے کے کمرے سے لے کر باہر کی آبادی تک رسی کے ذریعے سے 1 گھنٹہ لگوا دیا. کہا کہ کسی دربان کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کرو کہ تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے، تم بادشاہ سے مل کے فیصلہ لینا چاہتے ہو تو باہر لگی ہوئی اس رسی کو ہلاؤ تو میرے کمرے کے اندر گھنٹہ بچے گا، اور فوراً نکل کے باہر آ کے دیکھوں گا کہ سائل کہاں ہے. دربان کو رکھیں گے تو وہ مجھے آنے نہیں دیتے، میں کتنا بھی حکم دوں کہ ہر ایک کو بھیجو، لیکن دربان کے بھی اپنے فریضے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کو سکون ملے. تو بعض سائل کیا ہیں بے مراد واپس پلٹ جاتے ہیں. تو انصاف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ لمبے لمبے رسوں کے ذریعے عوام تک رسی پہنچائی. تم جب بھی چاہو اس کو ہلاؤ اور جیسے گھنٹہ بجے میں آؤں گا اور تمہاری کیا ہے رات ہو یا دن ہو تمہاری فرمائش پوری کروں گا. یہ انصاف کا معاملہ تھا، یہ انصاف کا معاملہ تھا. ہاں، بادشاہوں کے بارے میں عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں. ایک سائل آیا اسی طرح گھنٹہ بجایا، اورنگزیب ہی کا معاملہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت انہوں نے ابھی لیٹنے کے لیے سویا تھا. انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے جھوپڑی میں میں ایک مزدور پیشہ نارمل ایک انسان ہوں، غریب ہوں. بادشاہ تمہارے ہی کوئی خاندان کا بڑا زیب و زینت کے ساتھ بڑا رعبدار عہدیدار لگتا ہے، وہ آتا ہے زبردستی میری بیوی کے ساتھ سوتا ہے، کئی دنوں سے یہی ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جاؤ اگلے بار آ جائے تو وہاں چھوڑ کے مجھے اطلاع دینا، اور دیکھو کسی دربان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے راستہ کافی ہے، تم اس کو ہلانا اور میں تمہارے لیے حاضر ہو جاؤں. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر نہیں گزری، یعنی 1 دن نہیں گزرا، گھنٹے کی آواز آئی، رات کا وقت، بھوگا پیاسا دوڑتا آیا. پوچھا کہا کہ ادھر حکمران آقا آپ کا جو حکم تھا وہ حکم برابر کرنے آ گیا، ابھی بھی میرے ہی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے اندر، اور مجھے باہر کرتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رہتا ہے. تلوار ہاتھ میں لیا، جھوپڑی پہ پہنچا، اور جیسے ہی اندر داخل ہونے کا مرحلہ آیا تو کہا کہ ذرا تھا شمع بجھا دو، اندھیرا کر دو، اور سیدھے اندر گیا اور قتل کر دیا.
پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی دے دو. پانی لیا اور پیا. پھر کہا کہ شمع جلاؤ. شمع جلایا تو دیکھا. پھر کہا کہ الحمدللہ. تو یہ تینوں باتیں جو ہیں بہت حیران کن تھی. تو وہ سائل و مزدور نے پوچھا کہ بادشاہ کیا بات ہے؟ لوگ تو مارتے وقت کہتے ہیں کہ شمع بڑھاؤ تاکہ کون ہے دیکھ لوں، لیکن آپ نے تو مارتے وقت کہا کہ شمع بجھاؤ، اور جیسے ہی مارا پہلے طور پر کیا ہے پانی پیا ایسے کہ کئی دن سے آپ پیاسے ہیں، اور تیسری بات کہا دیکھتے ہی آپ نے الحمدللہ. کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس دن تم نے آ کر مجھے شکایت کی، میری رعایا کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، اور کل اللہ مجھے پوچھ نہ لے اس ڈر سے میں نے کھانا پینا اس دن سے چھوڑ دیا تھا. میں کچھ پیا بھی نہیں تھا، کھایا بھی نہیں تھا، میں صرف انتظار میں لگا ہوا تھا کہ میں فیصلے تک پہنچ جاؤں. اس واسطے جیسے ہی میں نے مارا، پیاس کی شدت 2-3 دنوں کی تھی، تو میں نے کیا ہے پہلے پانی مانگ کے پیا. اس دن سے اب تک میں کھایا نہیں تھا. اور قتل کرنے سے پہلے میں نے شمع بجھا دو اس واسطے کہا کہ مجھے کچھ یقین سا ہو چلا تھا میری حکومت میں اتنی جرات کرنے والا کہیں میرا بیٹا تو نہیں ہے، اور شمع میں جب میں میرے بیٹے کو دیکھ لوں گا تو کہیں باپ کی محبت غالب نہ آ جائے، میں مارنا نہ چھوڑ دوں. اس واسطے کہا کہ پہلے بجھاؤ تاکہ کوئی بھی ہو پہلے اس کو مار دو. پھر اس کے بعد شمع جلائی تو میں نے دیکھ کے الحمدللہ اس واسطے کہا کہ وہ میرے بیٹوں میں سے نہیں تھا. یہ انصاف تھا ہمارے بادشاہوں کا، یہ حسن سلوک تھا ہمارے بادشاہوں کا. تو یہ عروج کا زمانہ تھا ہمارا زوال آنے سے صرف مسلمانوں کی حکومت نہیں گئی، بلکہ کیا ہے کئی غریبوں، ناداروں، یتیموں کے جو سہارا دینے والے تھے وہ چلے گئے.